اب تک ہیڈلائنز آپ نے جانی، بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے امریکہ میں پاکستانی سفیر حسین حقانی کی جانب سے وزارت خارجہ کی ہدایات نظر انداز کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر منع کرنے کے باوجود 36 امریکیوں کو ویزے جاری کیے گئے۔ خبردار کیا گیا تھا کہ کچھ امریکی کسی خاص مشن کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے امریکیوں کو ویزے نہ جاری کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن پھر بھی ویزے جاری ہوئے۔ بات کریں گے خالد جمیل سے۔ خالد بتائے گا کیا اطلاعات ہیں ان 36 لوگوں کو ویزے جاری ہونے سے متعلق؟ جی، سفارتی ذرائع کے مطابق وزارت خارجہ کے جو ڈی جی امریکہ تھے اس دور میں، ان کا ایک خط سامنے آیا ہے جس میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی، فرانس، قطر، بحرین، تھائی لینڈ، بھارت اور افغانستان میں جو پاکستان کے سفارت خانے تھے ان کو خطوط جاری کیے گئے تھے، اور ان کو 36 افراد کی ایک لسٹ فراہم کی گئی تھی جو امریکی نیشنل تھے، اور وہ سی آئی اے جو امریکی خفیہ ایجنسی ہے ان کے لیے بطور ایجنٹ کام کرتے تھے، اور وہ پاکستان مخصوص مقاصد کے لیے آنا چاہتے تھے۔ تو ان تمام سفارت خانوں کو، جو پاکستانی سفارت خانے تھے، وہاں پر یہ ہدایت کی گئی تھی کہ ان افراد کو ویزے جاری نہ کیا جائیں۔ امریکہ میں نہ صرف واشنگٹن ایمبیسی کو یہ خط بھیجا گیا تھا، بلکہ نیو یارک، ہوسٹن اور شکاگو میں جو پاکستان کے قونصلیٹ ہیں ان کے قونصلر جنرلز کو بھی یہ خطوط بھیجے گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان 36 افراد کو بعد ازاں حسین حقانی نے، پرائم منسٹر اس وقت کے جو یوسف گیلانی تھے، ان کے خط اور ہدایت کی روشنی میں پھر انہوں نے ان کو بھی ویزے جاری کیے اور پھر وہ پاکستان بھی آئے تھے۔ جی اچھا خالد، تو جب ان لوگوں کو ویزے جاری کیے گئے تھے اس کے بعد کیا حکومت کو پتہ نہیں چلا تھا کہ جن افراد کے بارے میں منع کیا گیا تھا ان کو ہی ایمبیسی نے ویزے جاری کر دیے؟ کیونکہ یہ وزیر اعظم کی ہدایت پر اس وقت جو پرنسپل سیکرٹری تھی پرائم منسٹر کی، نرگس سیٹھی، انہوں نے یہ خط لکھا تھا، اور انہوں نے بھی پاکستان کے جو امبیسڈر اور پاکستان کا سفارت خانہ تھا واشنگٹن میں، اس کو یہ خط بھیجا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو بھی یہ خط بھیجا تھا، اور ان کو بھی ہدایت کی تھی کہ وہ ویزوں کے اجراء کے حوالے سے تعاون کریں، اور امبیسڈر کو یہ پاور دی گئی تھی کہ وہ براہ راست خود جو ہے وہ ویزے جاری کر دیں۔ تو اس لیے انہوں نے براہ راست امبیسڈر نے یہ ویزے جاری کیے تھے، اور جو وہاں پہ جو امیگریشن کے حکام تھے، کیونکہ پرائم منسٹر آفس سے سیکرٹری داخلہ کو بھی ہدایت دی گئی تھی کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں، تو اس لیے انہوں نے بھی ان میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی، اور وہ امریکی سی آئی کے ایجنٹ جو پاکستان میں جاسوسی اور بعد میں یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ وہ دہشت گردی کی سرگرمیوں میں یا اس قسم کے معاملات میں جو انتشار پاکستان میں پھیلایا گیا اس میں ملوث تھے، تو ان کو ویزے جاری کیے گئے تھے۔ جی تو خالد، جن افراد کو ویزے جاری کیے گئے تھے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آج جو سابق وزیر اعظم نے گفتگو کی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ سفارت خانے میں ایجنسیز کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ سیکیورٹی کلیئرنس دیتے ہیں، اس کے بعد ویزے جاری کیے گئے۔ پرائم منسٹر کا یہ سیاسی بیان ہے یوسف گیلانی کا، جو انہوں نے خط ارسال کیا تھا امبیسی میں، اس میں یہ بڑے واضح طور کے اوپر لکھا تھا کہ اس وقت کے جو امبیسڈر تھے پاکستان کے حسین حقانی، ان کو مکمل یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ سفارت خانے کی سے ہٹ کر بھی جو ہے براہ راست وہ ویزے جاری کر سکتے ہیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا امریکی آفیشلز کی طرف سے ان کو فارم آئیں، جو فارم مکمل فل ہوئے ہوں، ان کو ضرور ویزے جاری کیے جائیں۔ تو اس میں یہ کہیں ایسا نہیں تھا کہ یہ کہا گیا ہو کہ رولز یا پروسیجرز کو فالو کیا جائے، بلکہ اس میں بڑے واضح طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ حسین حقانی صاحب جو ہے کہ ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ ویزے خود بھی جاری کر سکتے ہیں۔ صحیح، شکریہ آپ کا خالد جمیل اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔